یہ جو انگوٹھے چومنا ہے جمعہ کے دن، تو انگوٹھے چومنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، کوئی نہیں چومتا ہے تو کیا خیال ہے اس کو سنیت سے نکال دیا جائے؟ انگوٹھے کا چومنا یہ حدیث سے ثابت ہے، اور وہ بھی ضعیف حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث سے، اور ضعیف حدیث سے فضائل معتبر ہوتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، وہ بھی غلطی پر ہے، سراسر غلطی پر ہے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ حدیث ضعیف فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ تو جو یہ حدیث پاک ہے وہ ضعیف ہے، لیکن چومنا ہمارے ہاں کوئی فرض واجب نہیں۔ ہمارے ہاں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف کا یہ ہے کہ انگوٹھے چومنا مستحب ہے، مستحب، کوئی چومے گا تو بہتر ہے، اور نہیں چومے گا تو اس پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سنیت سے خارج ہے، ایسا نہیں ہے، وہ سنیت سے خارج نہیں ہوتا۔ اور بالخصوص جمعہ کے دن وقت جمعہ دوسری اذان کے بعد اس کا چومنا منع ہے، انگوٹھوں کا چومنا۔ یہ کئی احباب یہاں چوم رہے ہوتے ہیں اور پھر اذان کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ایک اذان ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر فاروق، ان کے ادوار تک صرف ایک اذان ہوتی تھی، جو آپ کی دوسری اذان ہوتی ہے، ایک اذان ہوتی تھی، پہلی اذان نہیں ہوتی تھی۔ پہلی اذان کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوئی، وہ بھی اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ہمارے مشاغل بڑھ گئے ہیں، دور دراز تک کاروبار، کھیتی باڑی اور کاروبار بڑھ گئے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعہ کے دن بلایا جائے، پکارا جائے تو اللہ کی طرف جلدی کرو، دوڑو، بھاگو، اللہ کی طرف جلدی کرو، آؤ، یعنی نماز کی طرف آؤ، جمعہ کی نماز کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے جب سب کچھ بند کرنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے، تو اس میں وقت لگ جاتا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا طریقہ ممکن ہو جائے کہ ہم وقت مل جائے تیاری کر کے ہم مسجد کے اندر آ جائیں۔ یہ صحابہ کرام نے اس مسئلے کے لیے حضرت عثمان غنی کے دور میں آپس میں سر جوڑے، اکٹھے بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر یہ مسئلہ درپیش ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے، تو اس پر یہ متفق کا اجماع ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ اب اذان ثانی سے پہلے ایک اذان اور دی جائے، ایک اذان اور دی جائے۔ تو اس ایک اذان کا اضافہ ہوا، جو آپ کی پہلی اذان آپ ابھی نہیں ہوئی، یہ دوسری اذان بعد ہونے والی ہے، پہلی اذان ہو گئی ہے، اس کا اضافہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ اور جو اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو حضور نے کام نہیں کیا تو ہم وہ کیوں کریں؟ تو اس کا جواب بھی سماعت فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تمہارے اوپر میری سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ تو لہذا جو کام ابو بکر صدیق نے کیا، جو کام عمر فاروق نے کیا، جو کام عثمان غنی نے کیا، جو کام حضرت مولا علی نے کیا، جو کام امام حسن نے کیا، یہ پانچوں یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، یہ کام بالکل اسی طرح ہے جیسے جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان غلام نے اس بات کو شروع کیا، جیسے ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن کو جمع کرنا اللہ کے حبیب نے تو نہیں کیا تھا، وہ جمع ہوا قرآن کی کتابی شکل کے اندر۔ تو لہٰذا یہ ان کا کام کرنا، کسی بات پر ان کا ایک حکم دینا، یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے حبیب نے۔ تو اب یہ جب شروع ہوئی یہ بات، تو اب جو ہے یہ معمول ہو گیا کہ پہلی اذان پہلے دی جائے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ اب جب جمع ہو جائیں، اب دوسری اذان جب ہونے لگے، اب اس بات کی توجہ سے سنیں، جب دوسری اذان ہونے لگے اور دوسری اذان کے وقت اور خطبہ کے وقت
پھر سب احباب نے خاموش رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ اس وقت انگوٹھے چومنا بھی انگوٹھے بھی نہ چومے جائیں، اس وقت اذان کا جواب بھی نہ دیا جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرا کوئی بات چیت کر رہا ہے تو جو ساتھ بیٹھا ہے وہ ان کو یہ بھی نہ کہے خاموش رہو، وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا خاموش رہو بھائی۔ کس دوران؟ اذان ثانی، اور اذان ثانی کے بعد یہ جو خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے دوران اس وقت انگوٹھے چومنا بھی، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انگوٹھے چومنا کوئی واجب نہیں ہے۔ جو لوگ سیدھا سیدھا گمراہیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، انگوٹھے چومنے کہاں شرک ہو گیا؟ یہ تو فتاوی شامی کے اندر لکھا گیا، عالمگیری کے اندر لکھا گیا، یہ انگوٹھے چومنے سے آنکھوں کی بیماری کی شفا یابی ملتی ہے۔ بلکہ آپ البوادر النوادر کا مطالعہ کریں، مولانا محمد اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے البوادر النوادر، اس میں انہوں نے لکھا کہ انگوٹھا چومنے میں ثواب تو نہیں ہے، البتہ علاج ضرور ہے، علاج ضرور ہے۔ تو اللہ کے بندے، جو علاج ہے، آنکھوں کو شفا مل رہی ہے تو کچھ تو اس کی برکتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ کوئی چومے تو چومے، کوئی نہیں چومے تو سنیت سے نہیں نکال سکتے، اس پر کوئی بلیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔